اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 27 کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا نا یفتیننکم، تمہیں فتنے میں ڈال دے، کم الگ کر دے تو یفتینن بچے گا اصل جو لفظ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں فے نون اس کا مادہ ہے اور آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ پتہ نہ ہوتا ہے سونے کو گرم کر کے اس کی میل کچیل نکالنا، تو آزمائش میں ڈال کر انسان کے اندر کی کمیوں کو ختم کرنا، اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ لا یفتننکم، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، الشیطان شیطان، کما جیسا کہ اخرجا نکلوایا اس نے، ابویکم تمہارے والدین کو، من الجنتی جنت سے۔ اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوانے کی سازش کی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو زمین کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ سٹیٹمنٹ میری نہیں ہے، یہ اللہ کا اپنا جاری کردہ اعلان تھا، ہے نا۔ اللہ رب کریم نے آدم کو بنانے سے پہلے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا فرشتوں کے مابین، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اب یہ بات اللہ کو پتہ تھی، فرشتوں کو پتہ تھی، جنات ہر وقت موجود نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام کو جب پیش کیا گیا اور ان کے عہدے کا اعلان کیا گیا تو جنات بھی بلوائے گئے۔ اب میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، پتہ نہیں سارے بلوائے گئے یا صرف ان کا ہیڈ بلوایا گیا، اس پر کوئی جو ہے الہامی کتاب روشنی نہیں ڈالتی۔ یہ جو یہودیت کا تصور ہے نا کہ جن جو تھا وہ آسمانوں پر، ابلیس جو تھا وہ ہر وقت آتا جاتا تھا، ہر وقت گھومتا پھرتا تھا، فرشتوں میں شامل تھا، اس کی کوئی دلیل ہمیں قرآن سے یا حدیث سے نہیں ملتی۔ یہ ضرور ہے کہ نیکوکار تھا اور بہت عبادت گزار تھا، لیکن جو کہا گیا کہ اسے فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا، معلم الملکوت تھا، بڑی معروف بات ہے۔ سب یہودی روایتیں ہیں جن کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات بیان نہیں فرمائی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہمیں کہ وہ فرشتوں کا استاد بنایا گیا تھا، نہ ہی یہ بتایا کہ اسے جبرائیل علیہ السلام کے برابر قوت دی گئی تھی، ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ درست ہے کہ وہ بہت نیکوکار تھا۔ اب اگر وہ ہر وقت فرشتوں کے ساتھ ہوتا، ان کے فرشتوں ہی کے گروہ میں شامل ہوتا، تو جب آدم علیہ السلام کے بنانے کا اعلان کیا گیا تھا تب بھی تو وہ موجود ہوتا نا، لیکن اس وقت موجود نہیں تھا، ہے نا۔ کیوں، کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آدم جنت میں مستقل نہیں رکھے گا، ورنہ وہ اتنا لمبا چکر کیوں چلاتا؟ اس نے آدم علیہ السلام کو اپنے خیال میں جنت سے نکلوانے کے لیے چکر چلوایا۔ اللہ رب کریم نے آدم کو جنت میں رکھا تھا، ایک سے زیادہ مقاصد تھے، اللہ کے تو بے شمار مقاصد ہوں گے جو مجھے سمجھ آتے ہیں۔ ایک یہ کہ آدم کو جنت کا پتہ چل جائے، جنت کیا ہے، شوق پیدا ہو۔ آدم علیہ السلام سے ہی جو قصے ہم نے سنے وہ آگے ہم تک پہنچے، اور نسل در نسل ہمارے اندر آتے گئے۔ پھر قرآن اور قرآن سے پہلی الہامی کتابوں نے ان تذکروں کو تازہ رکھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ شیطان کے طور طریقے اور حربوں سے واقف ہو لیں، اس کی دشمنی ذرا سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے، تو انہی مقاصد کے لیے اللہ رب کریم نے جنت پہ وقتی طور پر، عارضی طور پر آدم کو رکھا تھا۔ آنا تو آدم علیہ السلام نے زمین پر تھا، کیونکہ اللہ نے آغاز میں کہہ دیا تھا فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بناؤں گا، تو کوئی جنت میں بیٹھ کر زمین کا خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب جب اب تھے پرائم منسٹر تھے تو وہ عید پر چلے گئے تھے لندن، تو کتنی لیدے ہوئی تھی کہ یہاں کا حکمران عید لندن کیوں منا رہا، اور صحیح بات بھی تھی، ہے نا۔ تو جو جہاں کا حاکم ہوگا وہیں بیٹھے گا نا۔ تو زمین کے اختیارات مالکانہ عارضی طور پر زمین کو چلانے کے انتظامی امور کی ذمہ داری انسانوں کو دے دی گئی، تو انسان جنت میں بیٹھ کر تھوڑی چلائیں گے، زمین پر بیٹھ کر چلائیں گے۔ تو زمین پر ہی آنا تھا، یہ تو طے تھا، لیکن یہ شیطان کو پتہ نہیں، جنات کو پتہ نہیں تھا۔ اسی سے یہ بات خود بخود ڈرائیو آؤٹ ہوتی ہے کہ جس وقت یہ بات کی جا رہی تھی ابلیس یا اس کے اولاد ذریت وہاں موجود نہیں تھی، انہیں اہم بات پتہ نہیں تھی، تو اس نے پورا زور اس بات پہ سخت کیا آدم کو جنت سے نکلوا دو، وہ آج تک اس بات پہ خوش ہوتا ہے میں نے نکلوا دیا۔ بھائی یہ تو پلان کا حصہ تھی، تو آنا ہی آنا۔
ٹھیک ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو ایک ڈیمو مل گیا کہ یہ پوری کوشش کرے گا مجھے جنت سے محروم کر دے, کیونکہ خلافت کا نتیجہ یا انعام کیا ہے؟ اگر خلافت کا حق ادا کر دیا تو انعام کیا مل رہا ہے؟ جنت. تو وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے میری اولاد کو ملے. اللہ نے اسے محروم نہیں کیا, لیکن اللہ نے کہا کہ میرے بنائے ہوئے خلیفہ کے سب آرڈینیٹ کے طور پر کام کرو. ٹائٹل جس کے لیے ہے اس کے لیے ہے, لیکن اس کو انعام سے محروم نہ ہونے کا رنج نہیں تھا, اسے خطاب یا عہدے سے محروم ہونے کا رنج تھا. وہ اپنے خاص عہدے پر رہ کر کام کرنا چاہتا تھا, اپنے من پسند عہدے پر. وہ یہ راضی نہیں تھا کہ کام کرنے کے لیے میں کسی کے نیچے لگا دیا جاؤں, جیسے ہمارے ماں بہن آج ہوتا ہے. کوئی کسی کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتا. ٹیم ورک کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتنی کوشش کی اس رمضان میں بھی ہم نے کہ کولیکٹیو قرآن جو ہے نا دورہ قرآن کر لیا جائے, کیوں نہیں ہو سکا؟ کوئی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں اپنی سیٹ چھوڑ دوں اور دوسرے کو بیٹھنے دوں, اور اعتبار بھی نہیں کرتے دوسرے پر. یعنی میں سیریسلی میں نہیں سوچا کہ میں نہیں پڑھاتی. ایک تو میں نے کہا مجھے ریسٹ مل جائے گا رمضان میں, اور دوسرا میں نے کہا چلو اس طرح سب پڑھا لیں گے, تو میں نے سوچا کہ میں ایک آدھ دن کوئی اپنا رکھ لوں. لیکن اس پر بھی اعتبار نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس میں کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ رہی ہے میں نہیں پڑھاؤں گی تم پڑھا لو گے. بھائی ہم لوگ کون سے کروڑوں کے ایسٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں مدرسوں کے اندر کہ خدا نہ خواستہ ایک دوسرے کو لوٹ لے گا. ابھی تو زیرو سے بھی نیچے ہیں ہم لوگ, مائنس لیول پر کام کر رہے ہیں. تو کیوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے؟ میں اپنی مرضی, اپنی شان, اپنی انا کے مطابق کام کروں گا, میں کسی کا سب آرڈینیٹ بن کر کام نہیں کر سکتا. حالانکہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے تو کون حاکم ہے اور کون سب آرڈینیٹ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اجر اللہ کے پاس. عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور صحابہ بہت سارا کام کر رہے تھے, بہت سارے صحابہ ہے نا. اب کون جانتا ہے کہ کس کا اجر کتنا ہے؟ یہ تو کوئی سوال نہیں ہے نا کہ جو خلیفہ تھے انہی کا اجر زیادہ ہوگا, یہ تو اللہ کو علم. اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کمانڈر سے موصول کر کے ڈپٹی کمانڈر بنا دیا گیا. تو محاذ چھوڑ کر تو نہیں آ گئے کہ ڈپٹی کمانڈر بنا دیا, میں نے نہیں لڑنا, تم لوگ لڑو. لڑے, اپنا کام پورا کیا, پھر آ کر عمر سے شکایت کی کہ آپ نے مجھے کیوں موصول کیا. اس کی ریزن بھی دے دی پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ہے میں نے کام کرنا ہے, مجھے جہاں جس اسٹیٹس پہ رکھا جائے گا میں کام کر لوں گا. لیکن شیطان ہمیں جھوٹی انا پر آمادہ کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ہم اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی مجھے تو صحیح مقام نہیں ملا, تو میرے کام کا صحیح اس کا بدلہ نہیں ملا, تو میں تو بیٹھ رہا ہوں. یہ وہی کرتا ہے جو دنیا طلبی کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ سے بدلہ چاہیے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ دنیا میں ہمارے کام کا کوئی کتنا بدلہ دے سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ٹیچر جو ٹیچ کرتا ہے, دنیا کی کوئی بھی چیز ٹیچ کرتا ہے, آپ اس نے جتنا ٹیچ کیا اتنے پیسے دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. جو میتھ سکھا رہا ہے, سائنس سکھا رہا ہے, سوئمنگ سکھا رہا ہے, کچھ بھی سکھا رہا ہے آپ کی اولاد کو, آپ اس کی محنت کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. وہ اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے ہر کسی کے ہر کام کا, اور خاص طور پر جب کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو. تو جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی, ان کو جہاں بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے وہ کام کرتے رہتے, کیونکہ کام کرنا. تو شیطان کو وہی مسئلہ تھا جس کو آج اس نے ہمارے دلوں میں وسوسے بنا بنا کر ڈالا ہوا کہ میں پہلے بنایا گیا, میں اتنا عبادت گزار, یہ عہدہ میں ڈیزرو کرتا ہوں. اور اللہ رب کریم نے اس کے لیے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو بنایا ہی اس لیے تھا. یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کیا تھا, یہاں یہ بھی دیکھ لیں, کیونکہ طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا تخلیق کے بارے میں. لیکن اللہ رب کریم کیا فرما دے, انی جاعلک فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنی نیابت کے لیے ایک نئی مخلوق بنانے والا ہوں. تو بنیادی مقصد خلافت کو قائم کرنا. خلافت سے مراد نظام خلافت نہیں ہے, نظام کوئی بھی ہو, بے شک ہو آپ کے پارلیمانی نظام, اللہ کو کوئی اعتراض نہیں, مطلب ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا, اللہ کے احکامات کو قائم کرنا, اسلام کو ایک عملی شکل میں لوگوں کے سامنے لانا, یہ ہے مقصد. اس مقصد سے بنایا گیا. تو زمین پر آئے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. شیطان کو یہ زوم ہے کہ اس نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا, نہیں. ہاں یہ ہے کہ جو شیطان کے پیچھے لگیں گے وہ جنت سے نکل جائیں گے ہمیشہ کے لیے. ہم جنت سے زمین پر آئے آنا ہی تھا, اور اب واپسی جنت ہی کے لیے انشاءاللہ. اب وہ عمل پر ہے. اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانی رکھی, وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے برے اعمال سے، وہ اپنی من پسند زندگی گزارے گا. ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، ہاں جس کے برے اعمال بھاری اور نیک اعمال ہلکے ہو گئے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، ہاویہ ہوگی. اب اللہ نے واضح طور پر ہمیں بار بار قرآن میں بتا دیا کہ یہ نہیں کہ 100% کام کر کے، اور ٹھیک ہے انسان کو پاسبل نہیں ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، کسی کی زندگی کم ہے، جوان کئی لوگ مر جاتے ہیں نا، اور کوئی جو ہے اس کے پاس ذرائع کم ہے، کسی پر ذمہ داریاں زیادہ ہے. ایک ایسا بندہ جیسے ایک گھرانہ ہے، میں ایسا جانتی ہوں کہ 4 بھائی تھے، ایک کر کے تینوں فوت ہو گئے. اب ایک ہی بھائی ہے، سب کے بچوں کو پال رہا ہے، ماں کو بھی پال رہا ہے، اپنے بچے بھی پال رہا ہے، اور کل ملا کے ایک کے بھائی 4 اور ایک کے 4، 8 بچے ہیں، 2 کے 6، 6 اور 8 14 بچوں کو پال رہا ہے آج کے دور میں. اٹس ناٹ اے جوک. پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑے پابند شریعت انسان ہے، جاب بھی اچھی ہے، لیکن 14 بچوں کی اور 5 عورتوں کی کفالت کرنا، اپنی بیوی، 3 بھابیاں اور ایک والدہ، 5 عورتوں کی کفالت کرنا، تو مذاق تو نہیں. اب ایک بندے پر اتنی ذمہ داری آ گئی ہو، ظاہر ہے وہ ڈبل جاب کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، وہ اللہ ان کو قبول فرمائے، تو وہ پھر بیٹھ کر دوسرے کام دین کے اس طرح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ان کی یہی اصل نیکی ہے، جو اللہ نے ذمہ داری ڈال دی اسے آسان طریقے سے نبھا رہے ہیں. یہ بہت بڑی نیکی، معمولی بات نہیں. تو اس طرح ہر بندے کی سچویشن مختلف ہے. اسی طرح کوئی بندہ خیر کی طرف پلٹتا تب جب بڈھا ہو گیا ہوتا. تو اللہ رب کریم نے ان ساری باتوں کے مد نظر ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ 100% رزلٹ آؤ تب تم لوگوں کو میں معاف کروں گا. اللہ نے ہمارے لیے یہ پیمانہ رکھا کہ تمہارے نیک اعمال زیادہ ہوئے، تمہارے برے اعمال سے تو میں تمہیں بخش دوں گا، اور ہماری ایک نیکی کے بدلے میں 10 اجر لکھے گئے، اور برائی ایک ہی لکھی جائے. اور برائی سے اگر کوئی توبہ کر لے تو برائی مٹا کر نیکی لکھی جائے گی. تو اس طرح پھر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا آسان ہو گیا نا. تو جنت کا راستہ آسان ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ ساری سہولتیں بھی اللہ کریم نے ہمیں دے دی. اب اس کے ساتھ شیطان نے اپنے زوم میں ہمیں جنت سے نکلوایا، اور انسان بھی اسی اکثر اوقات جو ہے نا عام طور پر جو قرآن کا علم نہیں رکھتے وہ اس دھوکے میں بھرے میں رہتے کہ شیطان نے نکلوا دیا. نہیں، شیطان نے سازش رچی ہمارے خلاف. شیطان نے ہمارے خلاف یہ سازش ضرور کی، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں جنت سے محروم کر دے، لیکن زمین پر آنا ہی تھا. آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا سزا نہیں تھا، یہ تو پلان کا حصہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے اعزاز کے ساتھ زمین پر بھیجا، جیسا کہ سورہ اعراف کے شروع میں ہی آپ نے پڑھا. اللہ نے فرمایا وَلَا مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں آباد کر دیا، بسا دیا زمین. تو یہ سب کچھ پورے اہتمام کے ساتھ. آپ ایک بچے کو اگر گھر سے نکالتے ہیں تو کیسے نکالتے ہیں؟ ایسے ہی نکال دیتے ہیں. اور اگر آپ کسی بچے کو باقاعدہ طور پر الگ کرتے ہیں کسی بھی ریزن سے، کہ اس کی جاب کہیں پر ہو رہا ہے یا اس کو گھر الگ چاہیے وغیرہ، گھر چھوٹا ہے آپ کا، لوگ زیادہ ہو گئے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ اس کا پورا گھر سیٹ کر کے اس کو بھیجتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے، گھر میں سامان کی سیٹنگ تک کے لیے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے مکناکم، ہر چیز اسٹیبلش کر کے تمہیں آباد کیا ہم. تو اللہ نے بھی نکالا نہیں، نکالتے تو اللہ پھینک دیتے. اور یہ جو قصہ ہے کہ آدم روتے رہے پتہ نہیں کتنے 1000 سال، ہوا روتی رہی اور پھرتے رہے، پھر اتنے 1000 سال بعد ملے، سب کہانیاں ہیں. معافی تو آسمان پر ہی ہو گئی تھی نا. یہاں بھی آپ نے پڑھ لیا اور وہاں بھی پڑھ لیا بقرہ میں، کہ پہلے اللہ رب کریم نے جب ناراضگی کے اظہار میں کہا کہ چلے جاؤ، تو آدم و حوا علیہ السلام نے معافی مانگی. وہیں آسمانوں پر ہی جنت میں اللہ رب کریم نے معاف فرما دیا، اور پھر اللہ رب کریم نے کہا اچھا اب جاؤ تو زمین پر ہی، کیونکہ تمہیں زمین پر ہی رہنا ہے. اور فَإِنِّي يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب تم زمین پر جاؤ. اب صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ جنتی ہوگا ہمیشہ کے لیے، اور جو میری آیتوں کو جھٹلا دے گا، ان کا انکار کر دے گا، وہ جہنمی ہوگا ہمیشہ کے لیے. تو غضبناک ہو کر نہیں آئے. اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا. آدم منتخب کیے گئے، اور آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے. تو مغضوب کر کے زمین پر نہیں اتارے گئے.
اور توبہ اسی وقت قبول کر لی گئی. یہ انسان شاید ایسے کرتے ہوں بعض اوقات کہ دوسرا جب تک ناک مٹی پہ نہ رگڑ لے معاف نہ کرے. اللہ کریم کا ایسا کوئی حساب کتاب نہیں. جیسے ہی ہم معافی مانگتے ہیں اللہ کریم ویسے ہی اسی وقت ہماری معافی توبہ جو ہے وہ قبول فرما لیتے ہیں, ہمیں معاف فرما دیتے ہیں. الا یہ کہ دکھاوے کی معافی وہ نہیں ہوتی. باقی کسی بھی عالم میں کہیں بھی کوئی کسی حال میں استغفار پڑھتا ہے تو اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں, کیونکہ یہ تو اللہ نے اپنی عظمت کی قسم کھا کر وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرے بندے جب جب مجھ سے استغفار کریں گے میں تب تب انہیں معاف کروں گا. اور اللہ کریم معاف کرنے میں بہت فراخ ہے. تو لہٰذا جنت سے نکلوا دیا مانے ہمیں کہا جا رہا ہے یاد دہانی کے لیے کہ یہ وہی مخلوق ہے شیطان جس نے سازش رچی تمہارے ماں باپ کو جنت سے فزیکلی نکلوانے کے لیے. اب یہ تم لوگوں کو جنت سے محروم کرنے کے لیے ہر ممکن سازش کرے گا. اب دیکھیں ایک بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو بھارت سے نکال دیا. نکالا کسی نے نہیں, ہجرت کر کے آئے تھے اپنی مرضی سے, ایک منزل کی طرف آئے تھے. لیکن جو مظالم ہوئے, جو لوٹ پاٹ ہوئی, جو سب کچھ ہوا, اس کے بنا پر کہا جاتا ہے جو سازشیں کی گئی اس کو جب یاد کیا جاتا ہے تو اس کے بنا پر یہ جملے کہے جاتے ہیں. یہ اسی قسم کا جملہ ہے کہ یاد کرو یہ ابلیس وہی ہے جس نے تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حوا کو جنت سے نکلوانے کی سازش رچی تھی. وہ تو علیحدہ بات ہے کہ پلان ہی اور تھا. وہ بھی ایک علیحدہ بات ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام نے معافی مانگ لی اور اللہ کریم نے مہربان ہو کر معاف کر دیا. وہ سب کچھ الگ ہے. اس نے تو ڈبونے کی کوشش کر دی تھی نا, اس نے تو نافرمانی کروا دی تھی نا. وہ تو آگے ان کی اپنی عقل ہے کہ انہوں نے معاملہ سنبھال لیا, اور اللہ رب کریم کا فضل ہے جو اللہ نے انہیں اس کی توفیق دی. تو تم اس سے ہوشیار رہو کیونکہ یہ تمہیں بھی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرنا چاہتا. یانزیو اتروا دیا انہما ان دونوں سے لباسہما ان دونوں کا لباس, لیوریہما تاکہ وہ دکھائے انہیں سوآتہما ان کے قابل شرم حصے. اور اس نے ان کے خلاف سازش یہ چلی جنت سے نکلوانے کے لیے تو انہیں کہ ان کے لباس اتروا دیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو بے لباس دیکھیں. اب یہاں پر پھر وہی پوائنٹ ہے کہ پہلی سازش کیا چلی گئی انسان کے خلاف؟ فحاشی, بے حیائی, کیونکہ ساری برائیوں کی جڑ اسی سے پھوٹتی ہے. ہم نے کل تفصیلاً اس پر بات کی کہ یورپ آج تباہی کے جس گھڑے میں گرا پڑا ہے اس کا آغاز فحاشی اور بنیادی ہی سے ہوا. انہوں نے بہت ترقی کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں. اللہ رب کریم ہمیں بھی توفیق دے کے ہم کام کریں. آج ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرح کا لائف سٹائل اپنانے کی وجہ سے ہم ترقی کریں گے. حالانکہ ترقی انہوں نے کپڑے اتارنے سے نہیں کی, ترقی تو انہوں نے محنت سے کی. وہاں کا کیا مرد اور کیا عورت ایک شدید محنت کی زندگی گزارتے ہیں. میری ایک جو ہے نند وہ امریکہ ہوتی ہیں, تو ملنے گئے ہوئے تھے پچھلے کچھ عرصہ پہلے میرے جیٹھ ان سے. تو وہ جب مل کر آئے تو وہ بہت یعنی میں نے پوچھا کہ کیسے ہیں وہاں کے حالات, تو انہوں نے کہا کہ بھابھی وہاں کی زندگی بہت مشکل ہے. اور پھر وہ ان کی روٹین بتانے لگے. تو بہت ظاہری بات ہے کہ ان کی سخت روٹین ہے. ہماری طرح نہ انہیں وہاں پر کام کرنے والے میسر ہیں, نہ کوئی لیئر ٹائم میسر ہے. اور اگرچہ وہ جاب نہیں کرتی مگر ان پر اتنا کام ہوتا ہے کہ ان کو ریسٹ ٹائم نہیں مل پاتا. اور ان کے میاں کی بھی ورکنگ آورز بہت زیادہ ہیں وغیرہ جو مسائل ہوتے ہیں وہاں پر ہر بندے کو. یہ نہیں کہ ان کو ہے. وہاں کی زندگی جس چیز کا کوئی عزیز باہر ہے اس کو اس چیز کا اندازہ ہوگا, اور میرا خیال ہے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ہوگا کہ وہاں پر زندگی بہت زیادہ پریکٹیکل ہے. وہاں آپ یہاں کی طرح بہانہ لگا کر چھٹی نہیں کر سکتے کہ میری ابو کی طبیعت خراب ہے تو میں نہیں آ سکتا. وہاں آپ نے ہر حال میں اپنے کام پر پہنچنا ہے چاہے کچھ بھی ہو, سوائے چند ایک خاص سچویشنز کے آپ چھٹی لے لیں تو لے لیں, ورنہ چھٹی نہیں کر سکتے. چھٹی کرنے کی صورت میں آپ کی تنخواہیں کٹتی ہیں, آپ کا جو ہے رپورٹ جو ہے اینول وہ خراب ہوتی ہے, اور بہت کچھ ہے آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہاں ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے, کام بھی بہت زیادہ کیا اور ریسرچ بھی بہت زیادہ. آج بھی اب دیکھیں میں ایک فیچر دیکھ رہی تھی میگزین میں, تو اس میں یہی وہ بیان کر رہے تھے کہ یورپ میں اور امریکہ میں جو ریسرچ ورکرز ہیں خواتین یا بزنس وومن ہیں ان کے بال گرنے شروع ہو گئے ہیں بہت زیادہ. تو اس کی وجہ سے وہ موٹی مشین پھرا, فیشن آیا ہے نا, موٹے موٹے بال مشین پھروا لیتی ہیں. اور ایک دو خواتین نے تو نا مردوں کی طرح ٹنڈ بھی کروا لی, تصویریں وغیرہ بھی تھی.
نام وغیرہ بھی تھے اب میرے ذہن میں نہیں. تو انہوں نے بتایا کہ وہ اتنا زیادہ کام کرتی ہیں, ذہنی دماغی مشقت اتنی کرتی ہیں کہ ان کے بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے بہت محنت کی, بہت ریسرچ کی, بہت تحقیق کی, اس کی وجہ سے ترقی کی. اب محنت کرنے میں ہم سے زیادہ کام چور کوئی نہیں, کوئی بھی کسی بھی لیول پر اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہے. گھر کا کام کرنے والا ہو, آفس میں آپ کا سب آرڈینیٹ ہو, اور خود ہم ہو, سب کے سب کام چور ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کام کیے بغیر کپڑے اتار دینے سے اور ننگے ہو کر ناچنے سے ہم ترقی کر جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ترقی ان کی آوارگی کی وجہ سے نہیں ملی, اس فحاشی اور آوارگی کی وجہ سے. تو ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا, ان کے ذہنوں کا سکون تباہ ہو گیا, ان کی نسلیں خطرے میں پڑ گئی. جو ترقی انہوں نے پائی وہ محنت سے پائی. دعائیں, میدان کھلا ہے, محنت کریں, ترقی پائیں کس سے روک کر. لیکن وہ محنت تو بہت مشکل ہے. محنت سے بھاگنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں, پڑھا ہم سے نہیں جاتا. تو اس لیے یاد رکھیں, انسان کو بربادی کی طرف لے جانے کے لیے شیطان کا پہلا پلان ہمیشہ فحاشی ہوتا ہے. فحاشی جب عام ہوتی ہے نا, تو جیسے آج ہمارے یہاں عام ہو رہی ہے نیٹ کے ذریعے, موبائلز کے ذریعے, تو اس میں پھر لوگوں کا ذہنی اعتدال ختم ہونے لگتا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں جی بیٹے, فحاشی سے مراد انسان کو برائی کی طرف انوائٹ کرنے کے سارے طریقے. اب اس میں جسموں کا دکھایا جانا بھی شامل ہے. جیسے آپ دیکھو کہ ایک گاڑی بیچ رہے ہیں اور اس کے لیے عورت کو بے وجہ جو ہے وہ بے لباس کر رہے ہیں. ابھی ایک جو ہے ولگیرٹی اور جو ہے نا سیکشول انٹائسمنٹ. ایک آپ دیکھیں کہ ایک لیمن ڈراپ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں نا, تو خاص عورت کے ہونٹوں کے اوپر بالکل اس کو جو ہے نا خاص طور پر امپوز اس کے اوپر کرتے ہیں, اور وہ کس طرح منہ میں ڈال رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر جو سیکشول ان کے جذبات ہیں اس کو جگانے کا باعث بنتی ہے, اور لوگوں کے ذہن اسی میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جذبات کا اعتدال ختم ہو جاتا ہے, وہ حد سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جذبات کی شدت کی وجہ سے وہ اپنا جو ایک کنٹرول ہے اپنے جذبات کے اوپر, اپنی ذات کے اوپر, وہ کھونے لگتے ہیں. تو پھر ہر طرح کی حدود پار کرتے ہیں. جیسے میں وہی کہنے لگی تھی کہ آج سے پہلے آپ دیکھیں 5-6 سال پہلے تک چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کے ایسے واقعات اس تواتر کے ساتھ پاکستان میں پیش نہیں آتے. بیٹے رپورٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہو, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کرتی. رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں, یہ بھی صحیح ہے, لیکن یہ شدت بھی نہیں, کیونکہ آپ اپنے ارد گرد میں تو سنتے ہیں نا رپورٹ نہ بھی ہو. جو آپ کے قریبی ہیں, آپ کے اہل خانہ ہیں, آپ کے جاننے والے ہیں, وہ تو ہوتے ہیں, ان سے تو آپ کو پتا چلتا ہے. مگر تب قریبیوں سے بھی سننے میں بات نہیں آتی تھی, کیونکہ رپورٹ نہ کرنے والے تو ابھی بھی کئی لوگ ہیں. ہو سکتا ہے آپ ڈس ایگری کرو, میں آپ کی بات کو نہیں کرتی, آپ کو ایگری کرنے یا ڈس ایگری کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن پوری دنیا میں یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے. جہاں بھی آپ دیکھیے کہ جس وقت ولگیرٹی کو عام کیا گیا اور لوگوں کو سیکس کی طرف غیر ضروری طور پر متوجہ کیا گیا, تو اس کا نتیجہ ہمیشہ یہی نکلا کہ ریپ عام ہوئے. لوگوں نے طرح طرح کے تجربات کیے سیکشل لائف کے اندر. جیسے آپ کسی بھی یورپین ملک کو لے کر دیکھ سکتے ہیں, امریکہ کو لے کر دیکھ سکتے ہیں, لوگ بہت کم عمری میں سیکس میں انوالو ہو جاتے ہیں. اور بچے امریکن جو ہے نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ, اس کے سروے کے مطابق 8th اسٹینڈرڈ تک پہنچتے بچے بچیاں 80% تک بچے بچیاں جو ہیں وہ کوارے نہیں رہتے, یعنی وہ سیکشل ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں اس وقت تک سیکس میں ان کے لیے کچھ نہیں آنے رہ گیا ہوتا, وہ اس کو ہر طرح سے اس سے امیوزمنٹ لے چکے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ غیر حقیقی طریقے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں, طرح طرح کے نئے تجربات کرتے ہیں جو خود ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں یہی چیز ہومو سیکشوالٹی کے بھی عام ہونے کا باعث بنی.
یہی چیز جو ہے عجیب عجیب طریقوں کے اسباب کا باعث بنتی ہے، اور کوئی جو ہے وہ اپنی ذات سے ہی لطف اٹھانے کے لیے مصنوعی پارٹ آف باڈی استعمال کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ جو رنگ رنگ کی چیزیں سامنے آتی ہیں اور بعض اتنی حیران کن ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے اچھا کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے. تو بنیادی طور پر اس کا سبب یہی ہے کہ ٹائم سے پہلے اس ڈیوریشن سے گزر جاتے ہیں، ان تجربات سے گزر جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے اس کے اندر کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی. اب پھر جب وہ نئی چیزوں کی تلاش میں پڑتے ہیں تو پھر وہ ان کو گمراہی کی طرف گائیڈ کرتی ہے. تو اس سے پھر آہستہ آہستہ صحت بھی تباہ ہوتی ہے، ذہن بھی تباہ ہوتا ہے، قدرتی بات ہے. تو اس سے قدرتی طور پر قوم جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتی ہے ان دا اینڈ. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ امریکہ میں 65% لوگ کسی نہ کسی طرح سے ذہنی امراض کا شکار ہوئے، اور آپ ان میں دیکھیں گے تو اکثریت جو ہے ان کے مسائل سیکشل ریلیشنز کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. اس کی بھی اب پرسنٹیج کی میرے اب ذہن میں اس وقت نہیں ہے، اس کی پرسنٹیج کی کوٹ کروں گی. تو بنیادی طور پر یہ ذہن جو خراب ہوتے ہیں، انسان کی قوت کار متاثر ہوتی ہے، جسمانی امراض آتے ہیں، ان سب کے پھر اسباب وہیں جا کر ملتے ہیں. جب بے اعتدالی آتی ہے نا زندگی میں، اپنے جسم کا کسی بھی چیز کا آپ غلط استعمال کریں گے تو اس کے نتیجے میں پوری مشین خراب تو ہوگی ہو. انسانی جسم بھی رفتہ رفتہ خراب ہوتا ہے جب ہم لوگ اپنے ذہن کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی قوتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو اس عدم اعتدال کی وجہ سے پھر جب یہ اکثر لوگوں میں آنے لگتا ہے تو پوری قوم ڈوبنے کی طرف آتی ہے. تو ہمارے یہاں جو بچوں کے ساتھ ایسے مسائل زیادہ پیش آنے لگے ہیں، اس کی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ رپورٹنگ بھی بہتر ہوئی ہے اور لوگوں میں شعور آیا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر کسی بچی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو یہ اس گھر والوں کے لیے قابل شرم بات نہیں ہے، بلکہ قابل شرم تو اس بندے کے لیے ہے جس نے ایسا گناہ کیا ہے. وہ لوگ تو مظلوم ہیں، وہ گھرانہ بھی مظلوم ہے جن کے بچے یا بچی پر ایسی مصیبت گزری ہے. لیکن اس کی ریشو بھی بڑھ رہی ہے، اس کے ایک سے زائد اسباب ہیں. یعنی بچے بچیوں کا جیسے گھروں سے زیادہ باہر نکلنا، آنا جانا، ہر وقت ہم لوگ ساتھ تو نہیں جا سکتے، اسکول کالج جو ہے اکیڈمیز ہم لوگ بچوں کو بھیجتے ہیں، اور قدرتی طور پر ہر کوئی ہر وقت ساتھ نہیں جا سکتا تو بچے اکیلے جاتے ہیں. اس وجہ سے بھی ذرا ہو گیا. جی بیٹے. لوگ باہر نکلتے ہیں، لوگ باہر جاتے ہیں تو بچے جو اکیلے رہتے ہیں، لیکن موسٹلی جو ہوتا ہے آپ جتنے بھی ابھی اگر ڈیفینیشن دیکھیں نا تو اگر لوگوں کو دیکھیں لائک جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کوئی بات نہیں پلیز. ہاں ایسا ہوا ہے تو اگر دیکھیں تو کیسز اگر آپ فالو کریں نا تو ان کے اپنے رشتے داروں نے، ان کے اپنے گھر والوں نے، اپنے ملازموں نے ان کی طرف سے یہاں میں بیٹے آپ سے ڈس ایگری کروں گی. جتنے بھی بچوں کے ساتھ ابھی بچوں کے جو کیس ابھی اوپر نیچے انفارچونیٹلی اس طرح کے کیسز آئے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ تر گھر سے، حتیٰ کہ رشتے دار بھی، ایک کیس میں رشتے دار بھی انوالو تھے تو انہوں نے بچی کو گھر سے باہر ہی اٹھایا. تو میں یہ بالکل سیریسلی یہ کہتی ہوں، یعنی میرا یہ آبزرویشن ہے. دیکھیں بیٹا، اگر کزنس بھی کرتے ہیں تو صورتحال تو وہی بنتی ہے جب ان کو موقع ملتا ہے. جب کوئی بڑا موجود ہوگا تب تو نہیں کر سکیں گے. ہاں میں یہ نہیں کہتی کہ لوگ جاب نہ کریں، کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں اپنے گھر کے ماحول کے متعلق خیال رکھیں، آنے جانے والوں پہ خیال رکھیں، بچوں کے ساتھ اتنا قریبی تعلق رکھیں کہ انہیں ہر بات پتہ ہو تاکہ ان کے بچے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے، بالکل کمیونیکیشن گیپ نہ ہو. اس کے علاوہ یعنی اس قسم کا چیک سسٹم اپنا رکھیں کہ پتہ چلتا رہے کہ کوئی ایٹ دا بیک آف سٹیج کوئی چیز تو نہیں چل رہی جو ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہوگی. کیونکہ کام کرنا بری بات نہیں ہے، میں بنیادی طور پر عورتوں کے کام کرنے کے خلاف نہیں، لیکن اس میں ماں باپ دونوں کام کریں یا ایک کام کریں، کسی بھی صورت میں بچے کو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ایسی مائیں بھی ہیں جو جاب کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہیں، اور ایسی مائیں بھی ہیں جو گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کو بچوں کا ہوش نہیں ہوتا. تو ویسے میں یہ کہہ رہی تھی کہ بچے جو ہمارے باہر جاتے ہیں
کیونکہ ظاہری بات ہے کہ گھروں میں کام ہوتا ہے, نہیں ہر وقت جایا جا سکتا, تو آنے جانے میں بچوں کے لیے رسک ہوتا ہے. اور یہ پوری دنیا میں ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. اس میں ہمیں بچوں کو یہ اچھی طرح سمجھانا اور سکھانا چاہیے کہ کسی کے ساتھ نہیں جانا. جیسے وہ پیچھے جو بچی زینب کا کیس ہوا تھا, وہ ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ رستے میں سے کوئی رشتے دار ہی اس کو لے گیا تھا اپنے ساتھ, بعد میں جو پکڑا گیا. تو بچوں کو یہ بہت اچھی طرح ہمیں سمجھانا اور سکھانا چاہیے کہ کوئی بھی آئے کسی کے ساتھ نہیں جانا وغیرہ. یہ تو ان کی ایک تربیت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے, جس پر ہم بالکل توجہ نہیں دیتے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے ہمارے خاندان کے سارے افراد فرشتے ہیں, لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی بری بات ہو. نہیں, ممکن ہی نہیں ہو سکتا. حالانکہ جن بھی خاندانوں میں یہ ہوا سارے ہی لوگ اچھے تھے. کون کہاں کب ڈسٹریکٹ ہوا آپ نہیں جان سکتے, کب کس کو شیطان نے ورگلایا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لہٰذا بچوں کو یہ تربیت ضرور دینی چاہیے, ان کے اندر یہ شعور ضرور لانا چاہیے. دوسری جو اس کا بڑا سبب ہے وہ گھروں کا ایک دوسرے سے بہت الگ ہو جانا ہے. پہلے ذرا محلہ سسٹم تھا نا, تو بچوں وغیرہ پہ چیک رہتا تھا, سب کو پتا ہوتا تھا کون کس کا بچہ ہے. تو اگر وہ بچہ کہیں آگے پیچھے نظر آ جاتا تھا تو ایک دوسرے کو بتا دیا جاتا تھا یا بچے کو روک لیا جاتا تھا. اب تو کوئی کسی کو نہیں جانتا, ایک گھر جو ساتھ ساتھ ہے وہ بھی ایک دوسرے کے بچوں کو نہیں جانتے. تو اس وجہ سے بھی انسیکیورٹی بہت بڑھ گئی. اور جو ہمارا یہاں پولیس وغیرہ کا نظام ہے وہ تو خیر آپ لوگ جانتے ہی ہیں. تو اس کے ساتھ پھر ہماری اپنی مصروفیات بہت بڑھ گئی. اور اچھی بات ہے مصروف رہنا, اور بہت سارے کام بہت مفید ہیں. اب اگر مائیں کام بھی کر رہی ہیں تو اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کر رہی ہیں, انہیں کے مستقبل کے لیے کر رہی ہیں, اپنے لیے تو نہیں کرتی. تو ایسی صورت میں پھر ہمیں مل جل کر ان مسئلوں کا حل نکالنا چاہیے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل کر کے ہم ان خطرات کو کم کر سکتے ہیں. ایک تو بچوں کی ذہنی تربیت کرنا, انہیں سمجھانا, اور ان چیزوں پر ان کو پکا کرتے رہنا کہ کسی کے ساتھ نہیں جانا, کسی سے کوئی چیز آپ نے نہیں لینی, اگر آپ سے کوئی کسی قسم کی بات کرے تو ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ان کو کنوے کرنا, اس طرح سے سمجھانا کہ وہ سمجھ جائیں. پھر بچوں کے اپنے درمیان کی گیپ ختم کرے, تاکہ کوئی بات جو بچوں کو کتنی ہی ویئرڈ معلوم ہو رہی ہو, بری لگ رہی ہو, وہ آپ سے کہہ سکیں. کیونکہ بہت ساری باتیں بچے محض اس وجہ سے نہیں کہہ پاتے کہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اماں ابا ماریں گے, اور حالانکہ وہ بچے اس حوالے سے پس رہے ہوتے ہیں. کوئی دکاندار برا ہوتا ہے یا کوئی ملازم برا ہوتا ہے اور وہ ٹیز کرتا ہے, اور وہ یہ باتیں صرف اس ڈر سے نہیں بتاتے کہ پتہ نہیں ہمارے والدین کیسے ریئیکٹ کریں. تو بچوں کی غلطیوں پر غصے سے ریئیکٹ کرنے کی بجائے ان کے مسئلے کو سنیں, سمجھیں, ان کو سمجھائیں, اور ان کے ساتھ اتنا قریبی تعلق رکھیں کہ وہ آپ سے ہر بات بلا جھجک کہہ سکیں. یہ تو ان کا حق ہے آپ کی. اس کے بعد پھر بچوں کے ڈریسنگ کے اوپر توجہ دیں. بچوں کو آپ بے شک برانڈ کے کپڑے پہنائیں, مگر ان کے جسم بھی کور ہونے چاہیے, خاص طور پر بچوں کے بھی ویسے, لیکن بچیوں کے بھی جسم کور ہو. ایسے کٹس اور ایسے لباس نہ پہنائیں جو ان کے بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں, ان کے جسم بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو خاص طور پر جو ہے وہ ایکسپوز کریں, کیونکہ دیکھنے والے کی نظر پر ہے نا. آپ اس کو بچی کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور جس کی نیت میں خرابی ہے وہ کس نظر سے دیکھتا ہے آپ کو کیا پتا. بہت سارے بیچ میں آپ دیکھیے فیکٹرز ہوتے ہیں. اکثر اسکولوں کے جو چوکیدار وغیرہ ہوتے ہیں وہ پٹھان ہوتے ہیں نا, وہ دور علاقوں سے, ایبٹ آباد اس طرح کے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں, اور کہیں کہیں مہینوں یا سالوں سے جو ہے وہ اپنی فیملی سے دور رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو بہکنے میں ٹائم نہیں لگتا. تو ایک ابھی 2015 کا ایک کیس تھا ایک بچی کا, اب مجھے نام یاد نہیں ہے, تو اس کے ساتھ زیادتی اس کے اسکول کے چوکیدار نے کی تھی. اب دیکھیں بیچ میں بہت سارے مسائل جن کو ایڈریس ہونا چاہیے مگر وہ ہو نہیں رہے. ہمیں تو اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے, ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کا خیال رکھنا ہے. تو اس میں پھر بچوں کی ڈریسنگ بہت میٹر کرتی ہے. بچوں کو اچھا لباس پہنائیں, بہترین پہنائیں, مگر ان کو کور کریں, ان کے جسم ڈھانپ کے رکھیں. یہ ایک بڑا ہی اہم حصہ ہے آپ کے بچوں کی حفاظت. اسی طرح جوان بچیاں بھی باہر نکلیں, اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں. اللہ رب کریم نے لباس کو شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے ہمارے, اور شیطان کے وسوسوں سے جو دوسرا بہک رہا ہوتا ہے اس سے بھی بچنے کا ذریعہ. تو لہٰذا اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں. اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے, اچھی شکلیں دی ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ ایج میں جب انسان ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, تو ایک خاص کشش ہوتی ہے
تو اسی وجہ سے اللہ کریم نے ہمیں باؤنڈ کیا کہ ہم اپنے آپ کو کور کریں. مردوں کو بھی باؤنڈ کیا, عورتوں کو بھی باؤنڈ کیا. عورتوں کی تھوڑا سا جو ہے کورنگ کے لیے اللہ نے حدود بڑھا دی ہے, مردوں کے لیے نسبتاً کم ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو کور رکھنا چاہیے. اگر فیس ویل نہ بھی کریں تو ویسے اپنے آپ کو ضرور کریں. اس میں اللہ رب کریم کی رضا بھی ہے اور سیکیورٹی بھی ہماری اپنی. تو شیطان کی طرف سے جو پہلی تحریک پیدا کی جاتی ہے خرابی کی, وہ ہمیشہ فحاشی اور عریانی یعنی ولگیرٹی کی شکل میں آتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے کل, میں نے یورپ کی بھی آپ سے بات کی کل, کہ جس وقت یورپ میں صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا, اس وقت یورپ میں گھریلو نظام اسی طرح تھا جس طرح کچھ سال پہلے تک ہمارے ہاں تھا, اور عورتیں اسی طرح گھروں میں تھی جس طرح ہماری مائیں تھی, اور لباس مکمل پہنتی تھی, خود کو کور کر کے نکلتی تھی. صنعتی انقلاب کی حد تک تو برائی نہیں تھی, اگر عورتیں باہر نکلتی, کام کرتی, ارن کرتی, زندگی بہتر ہو جاتی, یہاں تک تو کوئی خرابی نہیں تھی. لیکن عورتوں کو مشکل لگا اپنے آپ کو اس نئی زندگی میں ڈھالنا, اور اتنی اٹریکشن انہوں نے محسوس نہیں کی, تو پھر عورتوں کو دوسری چیزوں کے ذریعے بہکایا گیا, اور عورتوں کی آزادی کا نام نہاد نعرہ اٹھایا گیا, اور مائی باڈی مائی رائٹ کا جو سلوگن ہے وہ انہوں نے ایجاد کیا. اور اس کے بعد پھر مختلف رنگ اختیار کیے, جس میں یہ بھی بات شامل ہوئی کہ عورت کے بچے جننے کی مشین نہیں ہے, وہ کہ بچوں کی ذمہ داری اٹھائے, باپ بیٹھ کے بچے پالے, عورت اگر ٹیلنٹڈ ہے تو وہ کام کرے وغیرہ. اور اسی میں پھر آہستہ آہستہ عورتوں کو کیا کہنا چاہیے, بہکانے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی نائٹ کلبوں کی لائف سٹارٹ کی گئی, ان کی زندگی میں طرح طرح کی آسائشیں پیدا کی گئی. بظاہر آج وہاں کی عورت اسی سے بچنا چاہتی ہے, لہٰذا ماریا میرین جو ہیں مسلمان ہوئی, مریم انہوں نے اپنا نام رکھا, امریکن خاتون ہیں, 1998 میں مسلمان ہوئی, 2008 میں پاکستان آئی تھی. تو ان کے یہاں پر انہوں نے مختلف اسپیچز بھی ڈیلیور کی. تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت صدمہ ہوا. میں نے ان کی اسلامیہ کالج لاہور کی ڈیبیٹ سنی. انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان جب میں آئی تو یہ ایک اسلامی جمہوریہ ہے, ملک اسلامک ریپبلک ہے, تو مجھے توقع تھی کہ یہاں کی خواتین اسلام کے مطابق زندگی گزارتی ہوگی, لیکن مجھے بہت صدمہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ تو اسی راہ پر چل رہے ہیں جس پر ہم لوگ چلے, یعنی مغرب کی عورت, اور جو نقصانات ہم نے اٹھائے آپ کو اس کا اندازہ نہیں. آج ہم لوگ اس مسئلے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کا حل نظر نہیں آتا آسانی کے ساتھ. تو میں آپ کو یہ نصیحت کرتی ہوں کہ مذہب سے ہٹ کر بھی, یعنی مریم میگن صاحبہ نے فرمایا کہ مذہب سے ہٹ کر بھی آپ کے لیے سوشلی بھی اس راستے پر کوئی خیر نہیں. آپ کمانا چاہتے ہیں, آپ کام کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جس تہذیبی گراوٹ کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو سوائے آپ کے یعنی استعمال کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, جیسا کہ مغرب کی عورت کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور آج تک کیا جا رہا ہے. تو یہ تو انشاءاللہ پھر آگے جب حقوق پر فردر بات ہوگی تو اس پر ڈیٹیل بات کریں گے. تو چیزوں کا آغاز جو ہے وہ بظاہر ہلکے پھلکے طریقے سے ہوتا ہے, لیکن نتائج پھر چونکہ اجتماعی ہوتے ہیں تو ساری قوم متاثر ہوتی ہے. جیسے آج جہاں یورپی معاشرہ کھڑا ہے اپنے اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے, ترقی کی راہوں کے لیے محنت آپ کے سامنے ہے, جتنی چاہے محنت کریں, آگے بڑھیں, کام کریں, کمائیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. اس کے لیے کہاں لکھا ہے کہ آپ کپڑے بھی اتار دیں؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا, کسی نے مجبور نہیں کیا. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی ماشاءاللہ ڈاکٹرز ہیں بچیاں جو مکمل اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہیں, اور ایسی بھی بچیاں ہیں جو بالکل ہی مغرب کے اس پہ چل رہی ہیں. اسی طرح انجینئرز میں بھی ہے, اور وہ جو پائلٹ تھیں, اب مجھے نام نہیں بچی کا یاد, عائشہ سم تھنگ نام تھا, پاکستان کی پہلی جو پائلٹ بنی, تو وہ عبایا پہنتی تھی باقاعدہ. بڑا ان کا اس سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو رکاوٹ نہیں ہوتی وغیرہ, تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو اسی طرح فاطمہ سبحانی جو ہے وہ ایک فلسطینی خاتون ہے, اور انہوں نے کیمیکل انجینئرنگ کی, اور امریکہ میں
وہ ایک ریگ پر کام کرتی ہیں جو سمندر کے اندر ہے، تو وہاں وہ کام کرتی ہیں، اپنی ساری ڈیوٹی وغیرہ پوری کرتی ہیں، وہ مکمل پردہ کرتی ہیں ویسے، تو ان کا جو ہے انٹرویو وغیرہ بھی آیا تھا اسی حوالے سے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کام کرنے میں اسلام رکاوٹ نہیں بنتا، آپ جس طرح کا کام چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کسی فیلڈ میں عورت کے جانے پر پابندی نہیں ہے اور کام کرنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی حدود کو قائم رکھنا ہے۔ مسئلہ صرف یہاں آ کر پڑتا ہے، عورتوں کے پڑھنے پر یا کام کرنے پر مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی آج جو جنریشن ہماری آگے بڑھ رہی ہے، اللہ رب کریم انہیں صحیح معنوں میں پڑھنے اور آگے بڑھنے کی توفیق دے، لیکن ان سے پڑھنے یا آگے بڑھنے کا مسئلہ نہیں آ رہا۔ مسئلہ جو ہے وہ اطوار یا سویلائزیشن کے اثرات جو یہ لے رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کے بارے میں تو پھر بات ہوگی جب بھی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے سازش چلی تمہارے والدین کے خلاف جنت سے نکلوانے کے لیے، اور سازش یہ چلی کہ انہیں بے لباس کیا یا انہیں عریاں کیا اور یہاں سے بنیاد رکھنے کی کوشش کی۔ انہو بلا